نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الأيام جمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فی ستۃ ایام کہ ہم نے اس پوری کائنات کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ خلق الارض فی یومین، 2 دن زمین کو پیدا کرنے میں لگے۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وبارک فیہا، اور بقیہ 4 دنوں میں انسانوں کے لیے زمین و آسمان میں برکت رکھی ہے۔ تخلیق عالم کا یہ عمل اتوار کے دن شروع ہوا اور جمعے کے دن اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے نصارہ نے اتوار کے دن کو اپنے لیے عبادت کا دن بنا لیا، اور نصارہ دنیا بھر میں اپنے گرجا گھروں میں اتوار کے دن آپ کو عبادت کرتے نظر آئیں گے۔ تخلیق عالم کا یہ عمل چونکہ جمعے کے دن مکمل ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو امت محمدیہ کے لیے پسند فرمایا، اور جمعے کا دن امت محمدیہ کے لیے عید کے دن کی مانند بنا دیا گیا۔ جمعے کے بعد ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا۔ یہودیوں نے 12 کے دن کو، ہفتے کے دن کو اپنے لیے عبادت کا دن بنا لیا، اور دنیا بھر کے یہودی وہ ہفتے کے دن اپنے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا سید الایام کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک جگہ فرمایا افضل الایام جمعۃ، کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن وہ جمعے کا دن ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ کرایا گیا۔ آپ نے اس کی تفصیل تو سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین پر خوریزی کرے گی، زمین پر فساد مچائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اس انسان کا اور فرشتوں کا امتحان کرا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز ہو گئے،
اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے مگر جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی جاننے والے، آپ ہی حکمت والے ہیں۔ جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، کہ آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں انسان کو یہ مقام عطا کر دیا کہ انسان کو استاذ بنا دیا، انسان کو معلم بنا دیا اور فرشتوں کو متعلم بنا دیا، ان کو سیکھنے والا بنا دیا۔ اللہ نے اللہ کے فضل سے آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے اور آپ امتحان میں پاس ہو گئے۔ اس کی بنیاد کیا بنی؟ اس کی بنیاد وہ علم بنا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد جب کوئی امتحان میں پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو انعام دینے کا ارادہ کیا اور کہا کہ فرشتوں، ان کو آدم علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا جائے، آسمانوں کی سیر کرائی جائے، فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو گھمایا گیا، سیر کرائی گئی، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یاد رہے کہ ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت یہ تو صرف اللہ کو ہو سکتا ہے اور سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، اس امت میں بالکل حرام ہے۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ سجدہ عبادت نہیں، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر ذرا تفصیل بیان فرمائی اور کہا کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے، دوسرے نمبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بھی انعام دینے کا ارادہ کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی علماء کو نوازتا ہے، ان کا اعزاز و اکرام کرتا ہے، تو علماء سے محبت رکھنے والے، ان کا اعزاز و اکرام کرنے والے اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتا اور ان کو بھی اللہ وہ نواز دیا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان فرشتوں کو بھی نوازا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کی پیشانی پر قرآن کریم کو لکھوایا گیا، یہ ان کا شرف ہے۔ اور دوسری ذمہ داری لگائی کہ اسرافیل سور پھونکنا تمہاری ذمہ داری ہے، جب قیامت کا وقت آئے گا تم سور پھونکو گے، ہم دنیا کے نظام کو، اس کائنات کے نظام کو درہم برہم فرما کر بالکل ختم فرما دیں گے۔ چنانچہ یہ ان کو اعزاز دیا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام ان کو اللہ نے یہ انعام دیا کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئیں، دنیا میں جتنے رسول آئیں، تمہیں سب کے پاس جانا ہے، وہی لے کے جانا ہے، میرا پیغام لے کے جانا ہے۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبرا، شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے بھائیو، شیطان نے اللہ کے حکم کو نہ دیکھا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کے سامنے دلائل چلانے لگا اور کہنے لگا خلقتہ من طین، کہ اللہ آپ نے آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے، وخلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی تاثیر ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی کی تاثیر ہے کہ وہ نیچے
میرے کو آتی ہے میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں یہ ابلیس اور شیطان کون ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 80,000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 18,000 سال تک اللہ کے عرش کا طواف کرتا رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو نصیحتیں کرتا رہا، 30,000 سال تک ملائکہ مقربین میں رہا، 40,000 سال تک عام فرشتوں کے ساتھ میں رہا، لیکن ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، تو شیطان ہے، اور اس کو راندہ درگاہ بنا کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر جتنی قومیں آئی، جتنے ادیان اور مذاہب آئے، اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے اس دن کو امت محمدیہ کے لیے پسند کیا ہے۔ امت محمدیہ کو یہ دن اللہ نے عبادت کے لیے دیا ہے، توبہ کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے دیا ہے۔ 6 دن آپ کام کریں، آپ تجارتیں کریں، لیکن ایک دن کم از کم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے آپ ایک دن کیا ہے آ جائیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی عبادت میں اب آپ اس ایک دن کو گزار دیں۔ آج مسلمانوں کے دلوں سے جمعے کی اہمیت نکل گئی۔ آج مسلمانوں کے لیے جمعہ اور دوسرے دن برابر ہو کے رہ گئے۔ اگر تاریخ اٹھائی جائے تو جمعے کے دن میں کتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ آپ کی وفات ہوئی وہ جمعے کا دن تھا۔ جنت سے زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ فرشتوں کے ذریعے آپ کو سجدہ کرایا گیا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ جمعے کا دن تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات عطا فرمائی وہ جمعے کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کو شروع کیا وہ جمعے کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنا خلیل بنایا وہ جمعے کا دن تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قافلے والوں نے کنویں سے نکالا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بینائی کو لوٹایا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی تکالیف کو دور کیا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی خطا کو معاف کیا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ سلیمان علیہ السلام ان کو بادشاہت عطا کی گئی وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا ہے، اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے، نبی علیہ السلام فاتحانہ شان سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے وہ جمعے کا دن تھا۔ جب غزوہ بدر کا معرکہ پیش آتا ہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے وہ جمعے کا دن تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کربلا میں شہید کیا گیا وہ جمعے کا دن تھا، اور جب قیامت قائم ہوگی وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے کام ہوئے، بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بڑے بڑے کارنامے دنیا کے اندر پیش کیے گئے، اللہ نے ان تمام بڑے بڑے کاموں کے لیے جمعے کے دن کو پسند کیا ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ کی عبادت کے لیے
جمعے کے دن کو پسند کیا ہے۔ آج ہم لوگ جائزہ لے لیں مسلم معاشرے کا، آج ہم جائزہ لے لیں مسلمان قوم کا کہ آج ہم نے جمعے کے دن کو بھی تفریح کا دن بنایا، اس کو بھی لہو اور لعب کا دن بنایا، اس کو بھی غفلتوں کا دن بنا لیا، اس میں بھی گناہوں سے کوئی احتیاط نہیں، اللہ سے توبہ نہیں، اللہ کو منانے کی کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیو، آپ پورے دن کو چھوڑیے، جمعے کے لیے اذان اول ہوتی ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب جمعے کی اذان اول ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا وہ بالکل حرام ہو جاتا ہے، ہر مسلمان پر جمعے کے لیے چلنا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، آپ کو مسجدوں میں کتنے لوگ نظر آتے ہیں۔ آج جمعے کی اہمیت نکل گئی، اس کی عظمت نکل گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الایام جمعات، کہ تمام دنوں میں افضل دن جمعے کا دن ہے۔ ایک جگہ فرمایا سید الایام، کہ جمعے کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ آج یہ مسلم قوم اپنی غفلت کو دیکھ لے، اپنی سستی اور لاپرواہی کو دیکھ لے۔ آج ہمارے یہاں جمعے میں اور دنوں میں کوئی فرق نہ رہا۔ اگر فرق ہے تو غسل کرنے کا، اگر فرق ہے تو کپڑے بدل لینے کا۔ نہ اور دنوں میں عبادت ہے، نہ جمعے کے دن میں عبادت ہے، نہ اور دنوں میں جلدی مسجد میں آتے ہیں، نہ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آتے ہیں۔ ہم نے جمعے کو اور دنوں کے برابر کر دیا ہے۔ اللہ نے جو مقام دیا، دنیا کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بڑی بڑی چیزیں رونما ہوئی، اللہ نے جمعے کے دن میں ان واقعات کا ظہور کیا ہے اور ہم اس کی عظمت کو بھول گئے، اور دن اور جمعے کا دن یہ ہمارے لیے برابر ہو کے رہ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس کی عظمتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ جمعے کے نام سے سورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر باقاعدہ جمعے کے تعلق سے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ اے لوگو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو سارے کاموں کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ اور جمعے کی نماز کے لیے آ جاؤ۔ فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت کو بالکل بند کر دو۔ دیکھیے تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ جائز امور ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اگر جمعے کی اذان اول ہو گئی، اب دکان کا کھلا رکھنا، دکان پر سامان بیچنا، خرید اور فروخت کرنا یہ بالکل ناجائز ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا وذروا البیع، کہ خرید و فروخت کو بالکل بند کرو، اب اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کو منانے آ جاؤ، اس کے در پہ آ جاؤ، اب اس کو راضی کرنے کے لیے آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کا اہتمام کرتا ہے، جمعے کا اہتمام یہ ہے کہ آدمی غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پاکیزگی اور صفائی حاصل کرتا ہے اور جلدی سے جمعے کی نماز کے لیے وہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے اور دوسرے جمعے تک کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج جمعے کی اہمیت یہ تو ہمارے دلوں سے بالکل نکل گئی۔ آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین پر پھیل جاؤ، اب تجارت کرو، اب کاروبار کرو، اب اپنے کاموں کو سنبھالو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں اب برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ غور کریں آج جمعے کا اہتمام اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کتنی ہے، بالکل نکل کے رہ گئی۔ کوئی احترام نہ رہا، کوئی اہتمام نہ رہا اور کوئی عظمت نہ رہی۔ حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو زوال کے بعد اللہ کے فرشتے رجسٹر لے کر وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کا خطبے تک بیٹھنے کے لیے جو وقت ہوتا ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ جو پہلے حصے
حصے میں آتا ہے اس کو مکہ المکرمہ میں 1 اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو دوسرے حصے میں آتا ہے 1 گائے کی قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو تیسرے نمبر پر آتا ہے 1 میڑا قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو چوتھے حصے میں آتا ہے فرمایا کہ مرغی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو 5ویں حصے میں آتا ہے 1 انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب خطبے کے لیے اذان ہوتی ہے امام منبر پہ آ جاتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ ہم نے جمعے کے دن کو عبادت کا دن بنایا، یہ لہو اور لعب کا دن بنایا۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے دلوں میں جمعے کے دن میں اس کے علاوہ بقیہ دنوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہ رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آنے والے جمعے تک اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر دجال نکل آیا تو سورہ کہف کا پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود پاک 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ 80 سال کی گناہ معاف فرمائیں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ کیا مشکل عمل ہے کہ مرد حضرات مسجدوں میں، عورتیں اپنے گھروں میں اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف کو پڑھ لے۔ ہمارا ذہن الٹی طرف جائے گا، کوئی پریشانی آ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، ذرا سے حالات آ جائے تو تعویذ والوں کی طرف، جادو ٹونے والوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کسی نے رزق بنوا دیا ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے بیٹی کا رشتہ بنوا دیا ہے۔ ارے کوئی باندھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل کل من عند اللہ، ہر چیز کا فیصلہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ پریشانیاں کیوں، یہ ڈپریشن کیوں، یہ حالات کی خرابی کیوں، یہ تباہیاں اور بربادیاں کیوں؟ اللہ نے اس کی بھی وجہ بیان فرمائی، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی حالات کی خرابی سے سامنا ہو، فرمایا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اپنے گناہوں کی طرف، اپنی بدعمالیوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی اور الٹی سیدھی طرف ہم لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، کوئی انجینئر کوئی مشین بناتا ہے، اس کے پرزوں سے وہ واقف ہوتا ہے، کب سروس کرانا ہے، کون سا پرزہ کہاں لگنا ہے، کون سا پرزہ نکال دیا مشین کام نہیں کرے گی، کون سا پرزہ نکالنے سے مشین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں بنانے والا وہ اللہ ہے، اللہ کو پتا ہے کیا کام کر کے اس کو سکون ملے گا، کیا کام کر کے یہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اسی اعتبار سے ہمیں نیک اعمال کا مکلف بنایا، قرآن کی تلاوت کو کہا، نمازوں کے لیے کہا، روزے اور زکوٰۃ کے لیے کہا، نیک اعمال کے لیے کہا، کیونکہ اس کے ذریعے سکون ملے گا۔ ہم نے سکون کی چیزوں کو چھوڑا، ہم گناہوں کی طرف چلے گئے، نافرمانیوں کی طرف چلے گئے، سود کی طرف چلے گئے، لون کی طرف چلے گئے، دوسرے گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے۔ آپ بتائیے اس راستے سے ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ آج امت کی بے حسی کا آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن ایک دستور حیات بنا کر اللہ نے ہمیں دیا، ایک ایک چیز کی طرف رہنمائی فرما دی گئی۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان اول ہو جائے آپ مسجدوں میں آ جائیں۔ آج مسلم امت کا آپ جائزہ لے لیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے یہ مسجدوں میں کب آتی ہے؟ بعض خطبے کے وقت آتے ہیں، بعض خطبے کے بھی بعد آتے ہیں۔ اذان اول کی ہمارے دلوں میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ما وراء النہر کے علاقے میں
ہمارا جانا ہوا جمعے میں بیان کرنا تھا. فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا 9 بجے چلے جاتے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام مل جائے گا اور اس کے بعد جمعے میں بیان ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں پہنچے 9 یا 9:30 بجے تھے اور مسجد نوجوانوں سے اور بزرگوں سے خچا خچ بھری ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ شاید ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کوئی عالم آ رہے ہیں, اس وجہ سے یہ لوگ جمع ہو گئے. ہم نے وہاں کے منتظمین سے معلوم کیا کہ کیا ان لوگوں کو خبر ہو گئی, بتایا کہ نہیں, ان کو کوئی خبر نہیں ہوئی. ہمارے یہاں کا تمام مسجدوں کا ماحول یہ ہے کہ صبح 8 بجے سے اور 9 بجے سے لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی استغفار کر رہا ہوتا ہے, کوئی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی دعاؤں کے ذریعے اللہ کو منا رہا ہوتا ہے, کوئی سجدے میں سر ڈال کر اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے. ایک ماحول وہ ہے اور ایک ماحول آج ہمارے سامنے کا ہے. میرے بھائیوں, یہ جمعے کی نماز یہ بھی ہمارے لیے رسم بن کر رہ گئی. ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں اور بس انتظار میں جلدی خطبہ ہو جائے, جلدی نماز ہو جائے, ہم یہاں سے نکل جائے. آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں اور جمعے کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کو پڑھ کر پھر جاتے ہوں. وہ سنتوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. حالانکہ سنتوں کا چھوڑنا یہ کیسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سنتوں کو ترک کرے گا, جو سنتوں کو نہیں پڑھے گا, فرمایا کل قیامت کے میدان میں میری شفاعت کا حقدار نہیں بنے گا. ارے ہمارے پاس کیا ہے؟ نیک اعمال نہیں ہے, نیکیاں نہیں ہے, گناہ ہی گناہ ہے. اللہ کے نبی کی سفارش, آپ کی شفاعت وہی ایک سہارا ہے, وہی ہمارے کام آ سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, سنتوں کو ترک کرنے کی وجہ سے اور سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر آپ علیہ السلام نے سفارش نہ فرمائی, شفاعت کرنے سے انکار کر دیا, آپ بتائیے وہ کس چیز کا سہارا اور سپورٹ ہے جو اللہ کے سامنے ہمیں معاف کرا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, ابھی جمعہ ہو جائے گا, سلام پھرنے کے بعد آپ جائزہ لینا. آج تو یہ بات بیان میں آ گئی, آئندہ جمعوں میں آپ جائزہ لینا کہ سنتوں کو چھوڑ کر ہم لوگ مسجدوں سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی امت دنیا کے اندر آئی, یہ جمعے کا دن اور امتوں کو نہیں ملا, امت محمدیہ کو دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں, صلاۃ التسبیح پڑھیں, اللہ کو منا لیں, اللہ کو راضی کر لیں. لیکن میرے بھائیوں, آج یہ امت اس جمعے کے دن کی بھی قدر نہیں کر رہی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہمارے دلوں سے بالکل نکل چکی ہے. آپ اندازہ لگائیں, کیا یہ ہماری بے حسی نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری لاپرواہی, غفلت اور سستی نہیں ہے؟ ہم نے کتنا اہتمام کیا ہے جمعے کا. آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جو جمعے کا اہتمام کرے, پاکیزگی حاصل کرے, غسل کرے, خوشبو میسر ہو وہ لگائے, جلدی جمعے کی نماز کے لیے آ جائے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ اس کے معاف فرما دیے جاتے ہیں. یہ بیانات, یہ احادیث, یہ قرآن کی آیتیں, یہ ان کے ترجمے اور یہ ان کی تفاسیر, یہ ہمیں سنائی جائیں اور ہمارے دلوں پر جو تک نہ رہیں گے. میرے بھائیوں, یہ بے حسی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہمیں اس کی طرف ذرا آنا پڑے گا, توجہ کرنا پڑے گا. آپ نوجوانوں کو چھوڑیں, وہ بزرگ جنہیں نہ گھر کا کوئی کام ہے نہ جنہیں بازار کا کوئی کام ہے اور جمعے کے دن گھر پہ قیام ہے, وہ بڑے نہیں مسجدوں میں آ پاتے. یہ تو شکوے اور شکایتیں ہیں کہ نسلیں کہاں چلی گئی, راستے سے ہٹ گئی, نافرمان ہو گئے. ارے جب بڑوں نے چھوٹوں کو راستہ نہیں دکھایا, چھوٹوں کو راستہ دکھانا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. جب ان کو راستہ نہیں دکھایا, وہ صحیح راستے پر کیسے چلیں گے؟ جب جوان دیکھتا
ہے میرا باپ تو نماز نہیں پڑھتا، میری ماں تو نماز نہیں پڑھتی، اس کے دل کے اندر نماز کی اہمیت کیسے آئے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ باپ تو جب جمعہ کھڑا ہوتا ہے، خطبے کا وقت ہوتا ہے، جب مسجد میں آتا ہے تو اس اولاد کے اندر جلدی مسجد میں آنے کا داعیہ، تقاضا اور شوق یہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو بڑوں کو چھوٹوں کی رہنمائی کرنا چاہیے۔ رہنمائی زبان سے باتیں بنانے سے نہیں ہوتی، اپنی عملی زندگی ان کے سامنے پیش کرنا ہوگی اور عمل کے ذریعے خود عمل کرنا ہوگا، وہ ان کے لیے مشعل راہ بنے گا۔ آنے والے چھوٹے وہ بڑوں کو دیکھ کے زندگی گزارتے ہیں، بڑوں کے اثرات وہ چھوٹوں پر پڑتے ہیں۔ تو جہاں نوجوان سے میں مخاطب ہوں، وہیں بڑے اور بزرگوں سے بھی درخواست ہے کہ جمعے کے دن کو اللہ کے واسطے عبادت کے لیے بنائیں۔ باہر کرسی بچھا کر اور چوپالے جمع کر اور گلیوں میں کھڑے ہو کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، ہم درود شریف پڑھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ خصوصی طور پر میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، ویسے تو ہر دن کا پہنچایا جاتا ہے لیکن جمعے کے دن کا خاص طور سے پہنچایا جاتا ہے۔ تو باہر وقت ضائع کرنے کے بجائے مسجد میں آ جائیں، قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھے ہوئے نہیں درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، نفلیں پڑھ لیں، اللہ سے کچھ دعائیں مانگ لیں۔ میرے بھائیوں، بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بھی غفلت کا شکار نہ بنے، بے حسی کا شکار نہ ہو، ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، ہم اس کی طرف توجہ کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں، اعمال سیئہ کو چھوڑیں، نیک اعمال کی طرف آئے۔ میرے بھائیوں، سکون کا راستہ یہی ہے، عافیت کا راستہ یہی ہے، راحت اور ترقی کا راستہ یہی ہے۔ آج تک گناہ کر کے نہ کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ کسی کو سکون ملا ہے، وہاں پریشانی، ڈپریشن، حالات کی خرابی، یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ سکون اور راحت وہ اللہ کے احکام کے اندر مضمر اور پوشیدہ ہے۔ یہ مختصر سی باتیں تھی جو آپ کے گوش گزار کرنا تھی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔